حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں ہی کلام کرنا شروع کر دیا۔ مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کو نظر آنے لگتا، کور اور جذام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو بالکل صحت یاب ہو جاتے، جو کچھ لوگ کھاتے یا اپنے گھروں میں رکھ کر آتے تفصیل سے بتا دیتے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے معجزانہ طور پر پیدائش ہوئی تو بنی اسرائیل نے جیسے ہی نومولود بچے کو حضرت مریم کی گود میں دیکھا تو پکار اٹھے کہ مریم نے تو یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا اور نہ ہی تیری ماں۔ روایت ہے کہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور حضرت مریم پر ہر طرح کی تہمتیں باندھنے لگے۔ خاندان والے کہنے لگے کہ مریم اور اس کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ پھر اچانک حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ وہ بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا، اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ سننے کے بعد کچھ لوگوں کو تو یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ پاک کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر پھر بھی حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی رہے۔ ان سب معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت نے آپ کو جھٹلایا، اور صرف چند لوگ جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے وہی آپ پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریوں کے لقب سے پکارا گیا۔ اس کے بعد تبلیغ کے غرض سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ وہاں بھی بنی اسرائیل نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیتیں دی۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا، اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بندروں اور سور بن جانے والا جو عذاب آیا، اس کی 2 طرح کی روایات ملتی ہیں کہ ایک دن قوم کے 40 کے قریب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور آوازیں کسنے لگے کہ زنا کے پیدائش ہمارے علاقوں سے نکل جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کو بہت دکھ پہنچا تو اللہ پاک نے ان 40 پر یہ عذاب نازل کیا کہ کچھ کو بندر اور کچھ کو سور بنا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ کہہ دو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے یہاں ان میں سے کس کی بڑی جزا ہے؟ وہی جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب نازل کیا، اور بعضوں کو ان میں سے بندر بنایا اور بعضوں کو سور، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی وہی لوگ درجے میں بدتر ہیں اور راہ راست سے بھی بہت دور ہیں۔ دوسری روایت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا، ذخیرہ نہ کرنا اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھنا، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا، تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہوئی تو یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگی تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کے کان بھر دیے، چنانچہ انہوں نے یہودیوں کے مطالبے پر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان کا مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی ظن کے سوا ان کو اس کے متعلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ اس طرح 4000 افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین سے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو؟ ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنا کرتا امامہ عطا فرمایا، پھر اس پر آپ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ ہی وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے۔ آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور آپ نے ان کو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ پاک ایسے بیان فرماتا ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد تک کوئی نبی نہ آیا، اور پھر دو عالم کی قسمت جاگی، اور اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، لیکن ان میں تھوڑا اختلاف تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ 3 دن تک مردہ ہو کر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ شک میں مبتلا ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے۔ نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل ہی کو شریک کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضرت مریم کو بھی خدا کا درجہ دے دیا۔ دراصل نصارہ بھی یہود کی طرح مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت ان میں 3 فرقے تھے۔ ایک قسطوریہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، دوسرا یعقوبیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ متحد مانتے تھے، تیسرا ملکانیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک مانتے تھے۔ نزول قرآن کے وقت بھی نصارہ فرقوں میں تقسیم تھے۔ ان کا عقیدہ 3 الگ الگ اصولوں پر مبنی تھا۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح عین خدا ہیں اور خدا ہی بشکل مسیح دنیا میں اترا۔ دوسرے فرقے کا کہنا تھا کہ مسیح ابن اللہ ہے، اور تیسرا فرقہ دعویٰ کرتا تھا کہ وحدت کا راز 3 میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ، بیٹا اور مریم۔ اس جماعت میں بھی 2 گروہ تھے۔ دوسرا گروہ حضرت مریم کی جگہ روح القدس کو شامل کرتا تھا، غرض وہ حضرت مسیح کو ثالث ثلاثہ تسلیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح مریم کے بیٹے، اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھا، اور 3 خدا کہنے سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے، اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ کارساز ہے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہے، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔
آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح، ان کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ اختیار رکھتا ہو؟ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ایسا کہنے والوں کو عذاب الہی یاد کرواتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، تم بہت بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ اللہ کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں، اور اللہ کو شایان شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔